بات عرض کر رہا تھا میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر ایمان، اللہ کی ذات عالی کے ایمان کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر، اللہ کی ہر ایک صفت پر ایمان لائیں، اس صفت کے حاصل ہونے کا یقین کریں۔ حاصل ہونے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کہا ہے کہ میں کریم ہوں تو اللہ ہم پر کرم کرے گا۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کریم ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کریم ہے۔ وہ اٹھے اور چل دیے، پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کے کرم پر پورا یقین ہے۔ ایسے ہی ہمیں اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر یقین کرنا، اور یہ بھی اللہ ہی کا یقین ہے کہ جتنے احکام اللہ نے دیے وہ ان کا یقین کرنا، اللہ کو اس طرح رب ماننا کہ اللہ کو ہم پر پیار آ جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے شرک سے بچنا۔ دنیا کے اندر جتنے گناہ ہو سکتے ہیں، چوری، زنا، جھوٹ، بہتان، غیبت، حق مارنا، مال ضائع کرنا، انسان کو ہلاک کرنا، اور جتنے گناہ ہو سکتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی سمیت، وہ تمام گناہ ایسے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ناپسند گناہ اللہ کو ہے وہ شرک۔ اس لیے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو شرک برداشت ہے، یہ معاف نہیں ہوگا، اس کی تو سزا ہوگی۔ ایک روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ، تجھے چاہے جلا دیا جائے چاہے قتل کر دیا جائے، بس اللہ کے ساتھ شریک مت کر۔ اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات عالی سے جو مانگا جا سکتا ہے وہ اللہ کے علاوہ سے مانگنا، یہ شرک ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ ہمیں کوئی حال پیش آیا، اللہ سے دعا بھی نہیں کی، اللہ سے مانگا بھی نہیں، اللہ کی طرف تصور بھی نہیں گیا، اور سیدھا ہم اسباب پر آ گئے، اللہ سے نہیں کہہ رہا، یہ شرک ہے۔ اور ایک شرک جو ہمارے معاشرے میں اس وقت بے حد رائی ہے وہ ہے اکابرین کی قبروں پر جانا، ان قبروں پر جا کر ان کی ذات سے سوال کرنا، اکابرین کی قبروں پر جانا اور جا کر ان کے یہاں سوال کرنا۔ وہ سوال کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ قبر میں جانے کے بعد وہ ایسے ہی محتاج ہیں جیسے ایک دنیا میں پڑا ہوا مردہ ہوتا ہے جس کی روح نکل چکی ہے، وہ بے بس ہے، اس کی مٹکی ہٹانے کے لیے ہم کھڑے ہیں، غسل دینے کے لیے ہم کھڑے ہیں، اس کو پاک کرنے کے لیے ہم کھڑے ہیں، کفن پہنانے کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ ہاں منہ سے نہیں ہو سکتا، یہ صرف شیطانی وسائل سے۔ اگر کسی کو ایسے اسباب سے وہ چیز مل گئی جو اس نے وہاں جا کر مانگی تھی، تو یہ اس لیے نہیں ملی کہ وہاں گیا تھا، یہ اس لیے ملی ہے کہ مقدر میں لکھی تھی۔ بس اس کی بدقسمتی ہے کہ اس نے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے شرک کر دیا، اگر یہ نہ کرتا تب بھی ملتی۔ کیونکہ مقدر کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ جو چیز ہمارے مقدر میں ہے، اگر ساری کائنات اسے روکے وہ مل کر رہے گی، اور جو چیز ہمارے مقدر میں نہیں ہے ساری کائنات دینا چاہے نہیں دے سکتی۔ یہ ایمان ہے ہمارا اللہ کی ذات پر کہ اللہ دینے والے ہیں۔ رزاق کون ہے؟ روزی دینے والے اللہ ہیں، پیدا کرنے والے اللہ ہیں، مارنے والے اللہ ہیں،
ہر حال کے اندر ہماری مشکلوں کو ختم کرنے والے اللہ ہیں. بیمار ہے، اسپتال میں پڑا ہے، کس سے تعلق کرنا چاہیے؟ اللہ سے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ اللہ. اللہ، اس اللہ کو ماننا، اس اللہ کو بولنا. ہماری زبان سے اللہ نکلنا مشکل ہو رہا ہے. اللہ 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 اللہ. جب یہ اللہ نکلے گا اس دل کا زہر اتارے گا، اس دل کو صاف کرے گا. اگر یہ اللہ نہیں ہے، خدا کی قسم ساری کائنات سے مسئلے حل نہیں کریں گے. ساری کائنات ایک مٹی بن جائے گی، اس سے کوئی نفع ہونے والا نہیں، بلکہ ہمارے ایمان کے سودے ہوں گے، مجالس میں ہوں گے، تصویروں میں ہوں گے، حالات میں ہوں گے، سڑکوں پر ہوں گے، گلیوں میں ہوں گے، چوپالوں پر ہوں گے، چوراہوں پر ہوں گے. ہر جگہ ایمان کے ڈاکہ ڈالنے والے ہیں جو ہمارے ایمانوں کی کمزوری کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا، ابو بکر میں تو منافق ہو گیا. انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ جو کیفیت میری اللہ کے رسول کی مجلس میں تھی اب ہے نہیں. ابھی اس کو انہوں نے نفاق کہا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے سب سے بہترین ایمان والے، اور بلکہ محدثین نے لکھا ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد روئے زمین کے سب سے اللہ کے مقرر ترین انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. فرماتے ہیں یہ حال تو میرا بھی ہے، یہ حال تو میرا بھی ہے، خود بھی ہو لیے. اور پھر گئے یا رسول اللہ نافق ابو بکر. انہوں نے کہا تھا پہلے صحابی نے حنظلہ رضی اللہ عنہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول حنظلہ تو منافق ہو گیا. آپ نے پوچھا کیوں؟ پھر وجہ بتائی. آپ نے فرمایا یہ نفاق نہیں ہے، جب ہم دینی مجلس میں ہوتے ہیں ہمارا ایمان بڑھتا ہے، جب ہم مجلس سے نکل جاتے ہیں تو اس پر فرق پڑتا ہے، اس پر فرق پڑتا ہے، اور اس کو نفاق نہیں کہا جاتا. لیکن ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے، ایمان کے 3 معیار ہیں. ایمان کے 3 معیار ہیں. ایک ایمان ایسا ہے جس کا کام صرف اور صرف بڑھنا ہے، وہ بڑھتا ہی رہے گا. یہ انبیاء علیہ السلام کا ایمان، جس میں ہمیشہ بڑھوتری ہوگی، کبھی کمی نہیں آنے کی. ایک ایمان ہے فرشتوں کا ایمان. فرشتوں کا ایمان اپنے مقام پر ٹھہرا رہتا ہے، نہ یہ بڑھتا ہے نہ یہ گھٹتا ہے. اور ایک ایمان ہے عام امتی کا ایمان. اس ایمان کی کیفیت یہ ہے ہم جتنی محنت کریں گے یہ بڑھتا جائے گا، ہم جتنی محنت کم کر دیں گے یہ کم ہوتا چلا جائے گا. اور ظاہر ہے کسی شخص نے 5 کروڑ روپے کما لیے، وہ 5 کروڑ کمانے کے بعد بیٹھ نہیں جاتا کہ 5 کروڑ ہوئے بہت ہیں، بلکہ وہ محنت کرتا رہتا ہے. اس لیے کرتا ہے اسے پتا ہے اگر تم نے محنت چھوڑ دی اس کا نقصان یہ ہوگا کہ مال کم ہوتا ہوتا ختم ہو جائے گا. یہ مال کم ہوتا ہوتا ختم ہو جائے گا. محنت چلتی رہے گی تو شاید بڑھتا رہے، اور اگر نہیں بڑھتا رہا کم سے کم باقی رہے گا، کم سے کم باقی رہے گا. بالکل یہی تھیوری کاپی پیسٹ کرنی ہے یہاں. ایمان ہمارے پاس ہے، اس کو بچانا ہے، اس پر محنت کرتے رہنا ہے. محنت کرتے رہیں گے یہ بچا رہے گا اور ہو سکے بڑھتا رہے. اگر بڑھا نہیں کم سے کم ختم نہیں ہو جائے گا. اب اس کی محنت کیا ہے؟ اس کی محنت یہ ہے جب ہم نے دیکھا ایک بہترین بلند بالا عمارت کو، کلوک ٹاور دیکھ لیا، پیرس چلے گئے وہاں کی عجائب عمارتیں دیکھ لی، اسی طرح تاج محل چلے گئے تو اس کو دیکھ کے اس کے پتھروں کا تصور ہو رہا ہے، اس کی زیب و زینت بنانے والے نے کیسا بنا دیا، کمال کا کاریگر. ایک بار کو یہ خیال نہیں آیا کہ اس کو حقیقت میں بنانے والا تو اللہ ہے، اس اللہ کا تصور نہیں آیا. یہ بلند و بالا عمارت کھڑی ہے
جس عمارت کو جس سیمنٹ سے بنایا گیا ہے، اللہ ایک بار صرف چاہ لے کہ یہ گر جائے، سب ذرہ ذرہ ہو جائے گا۔ یہ اگر کھڑا ہے تو اللہ کے حکم سے کھڑا ہے، جب اللہ کا حکم ہو جائے گا فوراً گر جائے گا۔ اس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا، إِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ایک دن آئے گا کہ ہم اس ساری کائنات کو چٹیل میدان بنائیں گے، وہ بلند بالا عمارتیں جن کے تم غرور لیے بیٹھے ہو، وہ تمام بہترین کاریں جن پر تم فخر کرتے ہو، وہ تمام مال و دولت جس کو تم چاہتے ہو کہ مجھے مل جائے، میری نمازیں فوت ہو جائے، میری گھر بار برباد ہو جائے، میرا سونا ختم ہو جائے، میرا کھانا پینا ختم ہو جائے، ہر چیز کو قربان کرنے کو تیار ہے صرف اس لیے میری بہترین گاڑی ہو جائے، میرا بہترین مکان ہو جائے، میرا بہترین کھانا ہو جائے، میرا بہترین لباس ہو جائے۔ اللہ کے بندے کہاں لے کے جائے گا؟ اس سب ختم ہو جانے والا ہے۔ تیری بہترین دولت تیرا ایمان ہے، تیری قبر میں تیرے ساتھ جانے والا ایمان ہے، اس کو تو نے نہیں بنایا۔ تیری نمازیں ہیں، ان کو نہیں سنوارا۔ وہ اعمال جو تیرے ساتھ اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ کے سامنے تیرے لیے کھڑے ہوں گے، ان اعمال کو تیار نہیں کیا۔ وہ سورہ ملک کی رات کو سونے کی تلاوت جب اللہ کے روبرو کھڑا ہوگا، اگر اللہ یہ کہنے لگے اس کو جہنم میں ڈال دو، یہ سورت کھڑی ہو کر کہے گی، اے اللہ اس نے مجھے پڑھا ہے ہر رات کو، یا تو یہ جنت میں جائے گا یا تیرے کلام کا حصہ سورہ ملک جہنم میں جائے گا۔ ایسی چیز سے دوستی کرو نا، وہ کرنے کی چیز ہے۔ اللہ کو پاؤ، اللہ مل گیا، ساری کائنات غلام بن جائے گی۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، خدا کی قسم اس دنیا کی پوری کی قیمت حضرت مولانا سید محمد عاقل صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بازار میں گئے، اپنے خادم سے پوچھا اس دکان میں سامان کتنا ہے؟ اس نے بتایا کہ حضرت 15 لاکھ کا۔ مثلا اس مارکیٹ میں کتنا ہے؟ حضرت 1.5 کروڑ کا۔ اچھا اس پورے شہر میں کتنا ہے؟ بتایا کہ حضرت اتنا۔ اس کے بعد پوچھا ساری دنیا میں کتنا ہے؟ بتایا حضرت اتنا، کہ اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر فرمایا خدا کی قسم ساری کائنات کی ملکیت کو جمع کر دیا جائے اور اس کے بعد اس ساری کائنات کو ایک پرنے میں رکھا جائے، اللہ کے یہاں اس پوری کائنات کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ایک مکھی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ہم نے اپنے ایمان کا سودا کر دیا، اپنی نمازوں کا سودا کر دیا، اپنے حلال کا سودا کر دیا، اپنی اولاد کا سودا کر دیا، اپنے گھر بار کا سودا کر دیا، اپنے حقوق کا سودا کر دیا، ماں باپ کا سودا کر دیا، صرف اس لیے ایک مال کا نشہ، ایک مال کی محبت جو یہاں پر رہ جائے گا۔ 3 دن گزرنے کے بعد یہی اولاد جس کے لیے تم سب سوار رہے ہو بیٹھ کر کہے گی تقسیم کر لو، مجھے جانا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، اس کو تقسیم کرو، جانا ہے، میرا کام پورا جگہ ہے، میری رہائش پورا جگہ ہے، جلدی تقسیم کرو۔ وہاں باپ پڑا ہے قبر کے اندر، اس کے اوپر سوالات کا بوجھ پڑا ہوا ہے، اس پر اعمال ہے کہ نہیں ہے، اس کو ثواب کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، اس اولاد کو پرواہ نہیں ہے۔ اس اولاد کے لیے ہم نے اپنے اعمال، اپنے ایمان، اپنی عبادات، اپنے تمام اللہ کے احکام کی ساری باغ ڈور حلال کر دی۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، خدا اس کی ضرورت ہے، اپنے ایمانوں کی، اپنے اعمالوں کی پرواہ کریں۔ اولاد کے مقدر میں جو ہے ہو کر رہے گا، اگر وہ بادشاہ بننی ہے پوری کائنات نہیں ہو سکتی، اگر ان کو فقیر بن کی زندگی گزارنی ہے تم ان کو امیر نہیں بنا سکتے، اس کا یقین کرنا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔